ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ تو وہ کہنے لگے ما کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج، ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتھوں آئے گا، مینو نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے یہ بیچارہ تب بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آنکھا مان لواں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دنا دے قربان صحیح، اور کچن رکھا تھا تو سی آپ کھا لوائیں۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے کھڑی ہو گئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ایسے کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اویکھ لے آگے کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری،
کہا جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی ہے. ہاں. کب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی. کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا. حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کے لیے. اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. تو جب ان کا انتقال ہوا، کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا. جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم حلم الی الغداء، کھانا تیار ہے. کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ کہا والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں. میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو سر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ. پھر ان سب کو کھانا کھلایا. تو یہ میرے نبی کا علم ہے